ہوئے उनमें मीर गौस बख्श, मीर जाफर खान जमाली के अलावा नवाब अकबर बुगटी, सरदार अताउल्लाह मैंगल, नवाब खैर बख्श मरी, नवाब नौरोज खान ज़हरी, सरदार दौदा खान ज़हरी, नवाब गौस बख्श रईसानी, मीर जफरुल्लाह खान जमाली और दीगर अकाबरीन शामिल हैं। नाजरीन, नवाब अकबर बुगटी दूसरे बलोच लीडर हैं जिन्हें बुढ़ापे में इस तरह से जान से हाथ धोना पड़े। इससे पहले सदर अयूब के दौर में नवाब नौरोज खान वफाक से नाराज होकर पहाड़ों पर चले गए और बगावत का ऐलान कर दिया। 1960 में उनसे रियासत की तरफ से उनके भतीजे सरदार दौदा खान ने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में उन्हें कुरान के वास्ते देकर जब ये यकीन दिलाया गया कि हुकूमत ने उनके तमाम मुतालबे तस्लीम कर लिए हैं, तो इस मुआहदे के मुताबिक उन्होंने हथियार डाल दिए, लेकिन उनके साथ बदअहदी की गई और उन्हें गिरफ्तार करके अजियतें देकर उनके बेटों और साथियों को फांसी दे दी गई। जबकि उम्र रसीदा सरदार बाबू नौरोज 90 साल की उम्र तक जेल की कोठड़ी में बंद रहे। इस वादा खिलाफी पर बलोच कौम परस्त शदीद नाराज हो गए। बलोच तारीख के अगले बड़े लीडर नवाब अकबर बुगटी थे। नवाब अकबर खान बुगटी की शख्सियत बहुत रोबदार, पुरस्रार और दिलचस्प थी। नवाब साहब सच्चाई साबित करने के लिए कोयलों पर चलना और गैरत के नाम पर कत्ल को जायज समझते थे, तो वहीं वो मगरबी लिटरेचर के भी शौकीन थे। बस अकेला कुछ नहीं, किताब उठाया, बस पढ़ना शुरू किया। 4 किताब, 3 किताब, 5 किताब एक वक्त पढ़ता हूँ। नवाब साहब की सियासी जिंदगी मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का शिकार रही और नाजरीन, फिर उनके इलाके डेरा बुगटी के करीब एक सान्या हुआ जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। 3 जनवरी 2005 की रात सिंध से आने वाली डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में तन्हा सो रही थीं। वो पाकिस्तान पेट्रोलियम के सुई अस्पताल में डॉक्टर थीं। रात 2 बजे एक नकाबपोश शख्स ने इनके कमरे में घुसकर बंदूक के जोर पर डॉक्टर शाजिया को मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। सुई फील्ड हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी एहलकारों ने डॉक्टर शाजिया से जबरदस्ती एक बयान पर दस्तखत करवाए कि उनके साथ डकैती की वारदात हुई है और वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती, और उन्हें शदीद मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़कर चली जाएं। तो उन्होंने मुझे सेडेटिव के इंजेक्शन भी लगाए ताकि मैं पुलिस को बयान भी ना दे सकूं। मुझे कहा गया कि अब पुलिस आएगी तो तुमने खामोश रहना है, तुमने कुछ भी नहीं कहना, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, आप पढ़ी लिखी औरत हो, आप बदनाम हो जाओगे। नाजरीन, जनवरी में ये सान्या हुआ और मिड मार्च में डॉक्टर शाजिया लंदन जा चुकी थी। इस सान्या ने हर तरफ जज्बात भड़का दिए। डॉक्टर शाजिया ज्यादती का इल्जाम फौज के कैप्टन हमाद पर लगाया जा रहा था। अगरचे ये इल्जाम किसी भी मौका पर डॉक्टर शाजिया ने खुद नहीं लगाया। जब पाकिस्तान के सदर ने ही कह दिया कि ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट, और ये कि मेरी आइडेंटिफिकेशन प्लेट से पहले 3 माह के दौरान ये केस किसी मंतकी इंजाम पर न पहुंच सका। ना ही डॉक्टर शाजिया किसी बंदे को शनाख्त परेड में अपना मुजरिम करार दे सकी। अब इस सूरत हाल में सुई, जहां ये वाकया हुआ, ये डेरा बुगटी का इलाका है। वहां के सरदार नवाब अकबर बुगटी थे। उन्होंने अपनी मेहमान डॉक्टर के साथ इस वाकये को अपनी गैरत पर एक बड़ा हमला तस्वर किया। इसलिए अकबर बुगटी और मरी कबाइल, जो पहले भी वफाक के रवैये से खुश नहीं थे, इस वाकये के बाद मुश्तइल हो गए। अकबर बुगटी का हुकूमत से मुतालबा था कि कैप्टन हमाद और दीगर मुल्जिमान कबायली रवायात के मुताबिक कोयलों पर चलकर अपनी बेगुनाही साबित करें, मगर हुकूमत की तरफ से ये मुतालबा नहीं माना गया। बुगटी कबाइल इससे और नाराज हुए और यूं मुसल्लह अफराद ने सुई फील्ड पर दर्जनों रॉकेट और दीगर असले से हमले शुरू कर दिए। इससे सुई फील्ड बंद होकर रह गई। मुल्क के बड़े शहरों में गैस की सप्लाई बंद हो गई। हुकूमत ने मामलात हल करने की कोशिश की, लेकिन अकबर बुगटी ने डॉक्टर शाजिया केस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक
کسی بھی بات چیت سے انکار کر دیا۔ یوں اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی پر ریاست کو چیلنج کرنے کا الزام لگا کر فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے دھمکی دی کہ اگر قومی تنصیبات پر حملے بند نہ ہوئے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ ہوئے ہیں۔ ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا۔ پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا جس میں نواب اکبر بگٹی کے مطابق 70 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ صورتحال انتہائی گھمبیر ہو چکی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے لوگوں کو علاقے سے نکل جانے کو کہا، مگر کافی لوگ اس پر راضی نہ ہوئے۔ ایسے ہی وقت میں سیاستدانوں کا ایک وفد معاملہ حل کرنے کے لیے ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملاقات کی، مگر یہاں اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا سے بات کی اور کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. So it is daylight robbery by force of arms. اس کے بعد حکمران جماعت کے صدر چودھری شجاعت حسین نے اپنی آخری کوشش کرتے ہوئے نواب صاحب سے ملاقات کا وقت مانگا۔ اس کے جواب میں نواب اکبر بگٹی نے کہا، آپ کے رابطہ کرنے سے کیا وہ 60 افراد جو ایف سی کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے ہیں، کیا وہ زندہ ہو جائیں گے؟ بہرحال اس رابطے کے 1-2 دن بعد چودھری شجاعت حسین نواب صاحب سے ملنے ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک مکمل میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان حالات میں چودھری شجاعت حسین ڈیرہ بگٹی پہنچے۔ 3-4 گھنٹے جاری رہنے والے ان مذاکرات میں نواب صاحب نے کافی مطالبات پیش کیے، جن میں بات ڈاکٹر شازیہ والے واقعے سے کہیں آگے چلی گئی۔ بہرحال چودھری شجاعت اور ساتھیوں نے 3-4 دن کا وقت مانگا اور واپس اسلام آباد چلے گئے۔ اس کے بعد حالات ایسے لگنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید اب مسئلہ بڑی جلدی حل ہو جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر چودھری شجاعت نے یہ کیا کہ اسلام آباد میں اکبر بگٹی اور جنرل پرویز مشرف کی 1 on 1 ملاقات کا بندوبست بھی کر دیا۔ اکبر بگٹی ملاقات کے لیے تیار تھے۔ اس سلسلے میں ایک جہاز ڈیرہ بگٹی بھیجا گیا جس پر اکبر بگٹی کو اسلام آباد لایا جانا تھا۔ اب اس وقت جب اکبر بگٹی اسلام آباد آنے کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں اسلام آباد صدر ہاؤس سے ایک کال آئی۔ ان کو بتایا گیا کہ ان کو لانے والا جہاز خراب ہو گیا ہے، اس لیے یہ ملاقات منسوخ کی جاتی ہے۔ اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ اس کال کے بعد وہی جہاز جو ان کو لینے آیا تھا اس کال کے آدھے گھنٹے بعد فضا میں اڑ رہا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ کہیں اکبر بگٹی کو مارنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ Government is negotiating from the mouth of the big top, with the big gun, with big thunder. They have been given instructions. Myself and Nawabzada Balach Mari, the 2 of us should be wiped out. تھوڑا وقت اور گزرا اور پھر دن آیا 14 دسمبر 2005 کا۔ صدر مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فرنٹیئر کور کی پوسٹوں کا دورہ کر رہے تھے۔ اس وقت ان کے ہیلی کاپٹر پر 6 سے 8 راکٹ فائر کیے گئے، مگر وہ محفوظ رہے۔ اس کے 1 روز بعد ہی ایک اور فوجی ہیلی کاپٹر پر راکٹ فائر کیے گئے۔ ان واقعات کے 3 دن بعد جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف فل سکیل آپریشن شروع کر دیا۔ ان تمام علاقوں میں میڈیا کی رسائی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ بمباری اور انفراسٹرکچر کے تباہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ خود حکومت نے کہا ہے کہ جنرل گئے تھے کولو وزٹ کرنے اور وہاں کچھ گولے ارد گرد گرائے گئے، اور پھر اوپنلی کہا انہوں نے کہ اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے، اس کا ریونج لینا ہے۔ دسمبر 2005 سے کولو کا رابطہ ملک کے دیگر علاقوں سے کٹ چکا تھا۔ کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بلوچ قوم پرست گیس پائپ لائنوں، گریڈ سٹیشنز اور ریلوے لائنوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ 2005 کی اواخر تک 187 بم بلاسٹ
275 راکٹ حملے، 8 گیس پائپ لائن پر حملے، بجلی فراہم کرنے والی لائنز پر 38 حملے اور ریلوے لائنز پر 19 حملے ہو چکے تھے، مگر یہ آپریشن اسی طرح جاری تھا۔ پھر اگست 2006 آ گیا۔ اس وقت تک اکبر بگٹی اپنے ڈیرے یعنی ڈیرہ بگٹی سے 150 کلومیٹر دور کوہلو جا چکے تھے۔ یہاں کے پہاڑوں میں وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھے۔ یہاں ان کو تلاش کرنا ایک مشکل کام تھا۔ بالآخر سیکیورٹی ایجنسیز نے مقامی گائیڈز کی مدد سے 26 اگست کو انہیں لوکیٹ کر لیا۔ ISPR کے مطابق 7 فوجی اہلکار اس اندر سے مڑے ہوئے غار کے قریب پہنچے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ اہلکار غار کے اندر داخل ہوتے، غار کی چھت اچانک بیٹھ گئی اور وہاں موجود سب کے سب لوگ اس میں دفن ہو گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غار کے اوپر راکٹ یا میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے غار بیٹھ گئی۔ اگلے دن کی ایک اخبار کی تصویر ملاحظہ کریں۔ اس واقعے کے 6 دن بعد اکبر بگٹی کی لاش کو غار سے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ 26th of August, Akbar Bugti got killed in an operation. ان کی میت کو بگٹی خاندان کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ ایک تالا لگے تابوت میں مقامی انتظامیہ کی زیر نگرانی نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا گیا۔ بگٹی کی موت کے بعد مشرف نے کھلم کھلم کہا کہ جو کچھ کیا ٹھیک کیا، دوبارہ بھی موقع ملا تو ایسا ہی کروں گا۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، بالکل صحیح ہوا جو بگٹی کا وہاں ہوا ہے بلوچستان میں۔ نو رانگ واز ڈن، اٹ واز رائٹ۔ اور اگر دوبارہ کبھی موقع ملا ایسی بات ہوئی، دوبارہ وہی کروں گا، دوبارہ ویسے ہی کچھ لے کر اس پر پاکستان پر چیلنج کریں گے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ندیم ڈیری۔